وہ ہم نے شروع کرنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم الله الرحمن الرحيم اچھا جی، ایسا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ طور کی پہلی آیت سمجھی جاتی ہے، تو وہ پڑھنے شروع میں اس کا حصہ ہے۔ تو سورہ طور کا اگر ہم خلاصہ کریں گے نا تو یہ 4 جملے ہیں سارے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ زمانہ نزول اس کا وہی ہے جو سورہ زاریات اور سورہ قاف کا ہے، اور یہ 49 آیات ہیں اس کی، اور 2 رکوع ہم انشاءاللہ پڑھیں گے اس کے۔ چھوٹی چھوٹی آیات ہیں، لہذا وہی چیز کے الفاظ ممکن ہے مشکل ہوں گے، نئے ہوں گے تو ہم ان کو انشاءاللہ یاد کر لیں گے۔ تو موضوع ہے کہ آخرت موضوع ہے اس کا، پہلے جو 16 آیات ہوں گی اس کے اندر یہ آخرت کے بارے میں ساری چیزیں آئیں گی، اور آخرت کے اندر 2 چیزیں ہیں کہ قیامت کے دن کچھ لوگوں کو عذاب ہونا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات پر نہیں چلتے، اور باقی جو لوگ ہوں گے جو اللہ کے محبوب ہیں ان کے لیے اجر ہوگا اچھا وہ قیامت کے دن۔ تو عذاب قیامت اور اجر قیامت۔ اور دوسرا قرآن جو رکوع شروع ہوگا اس میں ہم پڑھیں گے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کرتے رہنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا، اور کفار کو چیلنج کیا کہ بھی تم ایسا قرآن مجید لا سکتے ہو تو لے آؤ۔ یہ ہے جی مختصراً۔ تو اب پڑھتے ہیں جی کہ پہلی جو 6 آیات ہم پڑھیں گے، جہاں اس کے اندر الفاظ مشکل ہیں، اور وہ مجہول جملہ آئے گا یہاں، بلکہ مفعول آئے گا یہاں، مفعول کے وزن پر۔ تو ہم پڑھتے ہیں اس کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت زیادہ رحم کرنے والا اور انتہائی مہربان ہے۔ واؤ جو شروع میں آ رہی ہے یہ واؤ قسمیہ ہے، پہلی والی، وَالطُّورِ، جی طور کی قسم۔ اب طور کیا چیز ہے؟ طور کے مختلف معنی ہیں۔ ایک تو وہ کوہ طور ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات ہوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، جو طور سینا شام کے علاقے کے اندر موجود ہے غالباً، اب اگر میں بھول نہیں رہا ہوں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ طور اس پہاڑ کو کہتے ہیں جس کے اوپر سبزہ ہو، یہ کل ہم نے ڈسکس کیا تھا میرا خیال ہے۔ طور کہ سرسبز پہاڑ جو ہے اس کو طور کہتے ہیں، اور اس کے اندر جو حکمت ہے جو مفسرین نے بتائی وہ یہ ہے کہ بڑی بڑی چیزوں میں سے ایک جو ہے وہ پہاڑ ہیں جو انسان نہیں بنا سکتا دنیا کا، اور مخلوق میں سے کوئی بھی اس کو ایسا نہیں پیدا کر سکتا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ وہ ذات جس نے اتنے سارے پہاڑوں کو بنایا، خاص طور پر کوہ طور کو، تو وہ جو کچھ بات آگے کر رہا ہے وہ بھی اسی طرح حقیقت ہے جس طریقے سے کوہ طور یا سرسبز پہاڑ، ہم اس کا ترجمہ کریں گے کہ طور پہاڑ کی قسم۔ ٹھیک ہے جی، طور پہاڑ کی قسم، تو وہ کوہ طور کی قسم جی، پہاڑ نہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک تو طور ہے نا، کوہ کا مطلب بھی پہاڑ ہے، اور طور کے اندر چونکہ کوہ طور ہم کہتے ہیں، کوہ طور تو کوہ کا مطلب ہوتا ہے پہاڑ، طور پہاڑ کی قسم۔
وکتاب مستور، اب سطر سے مستور بنا، جیسے فعل سے مفعول بنتا ہے، قاتل سے مقتول بنتا ہے، اس وزن پہ آئیں گے الفاظ۔ تو مقتول کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ جو جس کو قتل کیا ہو۔ جی، قتل کیا گیا، قتل کیا ہوا، وہ ہوگا مقتول۔ اسی طریقے سے وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ، ساتر یسترو کا مطلب ہوتا ہے لکھنا، جیسے یکتبو کا مطلب بھی ہوتا ہے نا لکھنا، اسی لیے ساتارا سیدھی سیدھی لائنوں پر لکھنا اس کو ساتارا کہتے ہیں، لیکن اس جگہ پہ یہ فعل کے طور پر نہیں آیا، بلکہ کس وزن پر آیا ہے؟ یہ اسم کے وزن پر ہے جی، اس میں مفعول جی۔ اور لکھی ہوئی کتاب کی قسم، تو طور پہاڑ کی قسم اور لکھی ہوئی کتاب کی قسم، کہاں لکھی ہوئی؟ فی رق منشور، اب رق دیکھنا ہے کہ کیا چیز ہے۔ تو گزارش میں نے کی تھی کہ الفاظ تھوڑے سے آئیں گے، نئے آئیں گے، اچھا یہ ہے کہ ان کے الفاظ کے معنی آپ اپنے پاس لکھ لیں۔ رق اصل میں خاص طور پر جو ہرن ہوتا ہے اس کو جب ذبح کرتے ہیں اور اس کا جو جسم ہوتا ہے اس کے اوپر ایک لی آتی ہے، اس کو عرب لوگ جو ہیں وہ رق کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو لہذا جتنے بھی جانور ہیں ان کے اوپر جو گوشت کے اوپر جھلی ہوتی ہے باریک سی، اس کو رق کہیں گے۔ اسی سے ورق بنا، اور رق کاغذ بن گیا، کہ جو جب ابھی تک کاغذ ایجاد نہیں ہوا تھا، مصریوں نے یا چائنیز نے کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ایجاد کیا اس کو، تو اس وقت وہ جو جلد کے اوپر جھلی ہوتی تھی اس کو باریک کر لیتے تھے اور اس کو کاغذ کے طور پر لکھتے تھے، تو اس کو رق کہتے تھے۔ ٹھیک ہو گیا جی، رق پتہ چلا، اسی سے ہم نے ورق بنایا اپنا۔ تو فی رق منشور، منشور کا مطلب کیا ہوگا؟ فی رق منشور جی، کھلا ہوا، پھیلا ہوا، ٹھیک ہے، پھیلائی ہوئی، پھیلا ہوا نہیں ہے، پھیلایا ہوا۔ جیسے مستور ہے نا مفعول، مقتول میں نے بتایا قتل کیا ہوا، مستور لکھا ہوا، منشور پھیلایا ہوا، ٹھیک ہے جی۔ جی سر۔ تو پھیلائے ہوئے کاغذ میں، دوبارہ میں اوپر آتا ہوں، طور پہاڑ کی قسم اور لکھی ہوئی کتاب کی قسم جو پھیلائے ہوئے کاغذ پر ہے۔ اس کا ترجمہ کھلے ہوئے بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ مفعول کو تو وزن پر رکھنا ہے، تو جو کھلے ہوئے کاغذ میں ہے۔ والبیت المعمور، اب بیت معمور آپ کو پتہ ہے، معمور کا مطلب ہوتا ہے آباد کیا ہوا، معمور۔ عامر یا عامر کے دو معنی ہیں، ایک تو تعمیر کرنا ہوتا ہے، ایک من یامر مساجد اللہ، جو مسجدوں کو آباد کرنا، وہ بھی آتا ہے۔ تو بیت معمور کا ترجمہ اگر آسان کریں گے تو یہ ہوگا آباد کیے ہوئے گھر کی، گھر کی قسم جی کی قسم، وہ ساتھ ہی آ جائے گا واو۔ والبیت المعمور، اور دوسرا بیت معمور کیا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کو معراج کروائی گئی، 7ویں آسمان پر تھے، تو وہاں اس حدیث کے اندر آتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت معمور کو دیکھا، جس کے پاس ہی جنت المأوا ہے۔ ہم سورہ نجم آگے آ رہی ہے، جنت المأوا بھی پڑھیں گے، لیکن بیت معمور اس حدیث کے اندر آتا ہے
کہ وہ یہ جو ہمارا خانہ کعبہ ہے بیت الحرام، اسی کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے عرش کے نیچے بیت معمور بنایا ہوا ہے۔ وہ گھر اتنا آباد ہے کہ ایک دن کے اندر 70,000 فرشتے اس کے اندر عبادت کرتے ہیں اور نکلتے ہیں، اور قیامت تک اس فرشتے کو دوبارہ باری نہیں آئے گی، اتنے فرشتے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ وہ بیت معمور، آباد گھر، اصل میں تو ہے کہ آباد کیے ہوئے گھر کی قسم۔ ٹھیک ہے جی، جی سر جی اب کرنا کیا ہے مجھے بتائیے؟ بیت معمور کرنا ہے، بیت معمور کی قسم، دوسرا ہے آباد گھر کی قسم، تیسرا یہ ہے کہ آباد کیے ہوئے گھر کی قسم، اور اس کی دو تشریحیں اور بھی ہیں، وہ بھی ساتھ کر لیتے ہیں کہ جو ساتھی سنیں گے ان کے ذہن میں یہ بات آ جائے۔ پہلے کچھ مفسرین نے کہا کہ یہ زمین ہے جی، کہ زمین پوری کی پوری قطب شمالی، قطب جنوبی، ایکویٹر اور اس کے درمیان جو جگہ ہے مشرق اور مغرب، ہر جگہ پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے آباد کیا ہوا ہے۔ تو اس زمین کو مفسرین نے کہا یہ بیت ہے۔ دوسرا جو بہت زیادہ قریب ہے وہ یہ ہے کہ بیت الحرام یا بیت اللہ خانہ کعبہ جو ہے، اس کو ہر وقت اس کے ارد گرد طواف ہوتا رہتا ہے اور وہاں نمازیں پڑھی جاتی ہوتی ہیں، کوئی ایسا وقت نہیں آتا جس کے اندر وہ آباد نہ ہو۔ ایسے ہی ہے جی؟ جی ایسے تو کہا تو یہاں اس سے مراد آباد کیے ہوئے گھر کی قسم۔ اب ان میں سے جو بھی لینا ہے، آباد کیے ہوئے گھر کی قسم یا آباد گھر کی قسم، کون سا ان دونوں میں سے دیکھیں کون سا کرنا ہے؟ آباد کیے ہوئے گھر کی قسم زیادہ بہتر ہے جی، مستور ہے، منشور ہے، معمور ہے۔ جی آگے آ رہا ہے جی وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ۔ سقف کس کو کہتے ہیں بلا؟ چھت کو، چھت کو ایک ساتھی کہہ رہے ہیں چھت، جی جی بالکل ٹھیک ہے، سقف چھت کو کہتے ہیں۔ تو مرفوع، رفع، یرفع، مرفوع، جی بلند کی ہوئی، اونچی کی ہوئی چھت کی قسم۔ مرفوع کا ترجمہ کیا ہوا جی؟ بلند کی بلند ہوئی کی چھت ہوئی کی قسم۔ چھت کی جی قسم۔ ٹھیک ہے، یا ورنہ یہ ہے، اور چھت کی قسم المرفوع جو اونچی کی گئی ہے، جی یہ بھی ترجمہ مطلب ہوا ہے۔ اور تو پھر اوپر سے اگر کریں گے، میں پہلے اس کو کر لوں تو پھر میں اس کا دوسرا ترجمہ بھی کروں گا کہ سقف کا الگ سے اور مرفوع کا الگ سے۔ آگے آ رہا ہے جی والبحر المسجور۔ بحر کا ترجمہ تو آتا ہے، جی سمندر، اور سمندر سمندر کی قسم، ٹھیک ہے۔ المسجور کے دو معنی ہیں، ایک تو ہے ساجرہ یسجرو، اور سورہ تکویر کے اندر آتا ہے کہ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ۔ سجرت ویسے پڑھا بھی ہوا ہے ہم نے، آگ کے اندر باربی کیو کرنا، آگ لگانا، اس کو کہتے ہیں کیا جی؟ ساجرہ، جو جی ساجرہ۔ ساجرہ آگ لگانا۔ اب وہ آگ لگانے سے جو کہا کہ والبحر المسجور، تو ترجمہ اس کا ہوا ہے لبالب بھرے ہوئے سمندر کی قسم۔ کیا جی؟ مسجور، لبالب بھرے ہوئے سمندر کی جی قسم۔ سمندر کی قسم۔ تو لہذا مسجور کے دو معنی ہیں، ساجرہ کے دو معنی کر لیتے ہیں، ایک ہے کہ ساجرہ لبالب بھرنا، اور ایک کا ساجرہ آگ لگانا۔ ان میں سے ایک ہم نے معنی لینا ہے مسجور۔ تو جو ترجمہ ہوا ہے زیادہ وہ آگ والا نہیں ہوا، وہ یہ ہے کہ لبالب بھرے ہوئے
समंदर की कसम। ठीक है जी। जी 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 सर। अब ये अल्लाह ताला ने 5 कस्में खाई हैं, 6 आयात हैं, 5 कस्में हैं। और कसम किस बात पर है? ये सारी चीजें हम देख रहे हैं, तूर पहाड़ को देख रहे हैं, किताब कुरान मजीद है या तौरात है या अमाल नामा है जी। अमाल नामे के ऊपर तो ईमान है, लेकिन इस किताब को लिखा हुआ हम देख रहे हैं, कुरान मजीद को। और रक मंशूर उसके साथ ताल्लुक है इसका, कि जो बारीक कागज पर खुली हुई है। जी जी, खुला हुआ है, ये खुली हुई है किताब। वल बैतुल मामूर, और इसका तर्जमा अब करते हैं, और उस घर की कसम जो आबाद किया हुआ है। वस्सक़्फ़िल मरफू, और छत की कसम जो ऊंची की गई है। वल बहरिल मसजूर, और समंदर की कसम जो लबालब भरा गया है। ये दूसरा जनाब आ गया तर्जमा, जहां तक आ गया जी। जी 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 अब जब 2 ऑप्शन दे दी जाएं तो वो मुश्किल बन जाती है, क्यों जी? जी। इन दोनों में से कौन सी ऑप्शन लेनी है, पहले वाली? किन जी दोनों में से सर? ये मसजूर की मेरे बात को, कर रहे हैं आप? नहीं नहीं, मैंने नहीं, वो जो सारा ही, तर्जमा अभी आपने किया है वो बेहतर है सर। जो दूसरी दफा अभी आपने तर्जमा किया वो ज्यादा बेहतर लग रहा जो आप कह रहे हैं, तो फिर मैं करता हूं। व तूर, कोहे तूर की कसम। व किताब मस्तूर, और किताब की कसम जो लिखी हुई है। फी रक मंशूर, पतले कागज पर जो खोला गया है। तो अब यह है जो खुला हुआ है। वल बैतिल मामूर, और उस घर की कसम जो आबाद किया गया है। व सक़्फ़िल मरफू, और उस छत की कसम जो ऊंची की गई है। वल बहरी, और समंदर की कसम अल मसजूर, जो लबालब भरा गया है। ये हो गया जी। है। जी अब जी सारे इस पे इत्तेफाक कर लें फिर, ठीक है। अब कसम अल्लाह ताला आखिरत पर खा रहा है, और आखिरत में भी उन लोगों से कि जो मुशरिक हैं और काफिर हैं, उनके लिए अल्लाह ताला का अजाब। इन्ना अजाब रब्बिका लवाक़ि, बेशक तेरे रब का अजाब, ला यकीनन, वाक़ि, वाक़ि होने वाला है। मा लहू मिन दाफ़िअ, मा नहीं, लहू उस आजाब के लिए, मिन कोई, दाफिअ हटाने वाला। ठीक है जी। जी जी और उस अजाब को कोई हटाने वाला नहीं। अब मैंने 10 आयात तक पढ़ना है, इसलिए कि ला आ रहा है। यौमा तमूरुस्समाउ माउरा, ये तो हमने पहले पढ़ा हुआ है कि अगर वही फेल हो और वही इसम बन जाए तो उसका मतलब हम करते हैं। अब तमूर क्या है? मारा यमूरू, उसी से तमूरू बना, इसलिए कि अस्समा मुज़क्कर है या मुअन्नस है? मोनस मुअन्नस है। मोनस मुअन्नस है। लिहाजा ता जो मुअन्नस तमूरू का है, ये ता आसमान की वजह से है जी। ठीक है। अब क्या जी होता है तमूरू? तमूरू का मतलब यह है, ये कियामत का मंजर है जब सूर फूंका जाएगा। तो हमने पढ़ा है अल क़ारिया तुम अल क़ारिया, वमा अदराका मल क़ारिया। आगे क्या है जी? यौम यौम यकूनुन नासु कल फराशिल मबसूस। हाँ, उस दिन लोग बिखरे हुए पतंगों की तरह होंगे। आगे क्या है? वतकूनुल जिबालु कल वतकूनुल इहनिल जिबालु कल इह्निल मंफूश। जी बिल्कुल ठीक है। और पहाड़ जो कि जमीन के अंदर गड़े हुए हैं, ये धुनी हुई रंगीन रुई की तरह होंगे, उड़ रहे होंगे। ये जो मंजर है ना, ये एक लफ्ज में अल्लाह ताला यहां बता रहा है कि यौमा तमूरु,
جب لرزے گا. جی تمورو کا مطلب ہوتا ہے دائیں بائیں اوپر نیچے جی اور آگے پیچھے ہلنا. یہ ہے تمورو، نیا لفظ ہے، پہلی دفعہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے جی. جی جی اب السماء ہے تو لہذا یہ مفعول نہ سمجھیے گا کہ اوپر مرفوع جو لکھا ہے اس طریقے سے ہم تمورو کو کریں ذہن میں ممکن ہے آئے نہیں. تمورو فعل مضارع ہے اور مجہول نہیں ہے. تو جس دن آسمان لرزے گا مورا جیسا کہ لرزنے کا حق ہے. حق. وَتَسِيرُ الْجِبَالُ یہ پتہ ہے ہمیں. اور جی پہاڑ چلیں گے. اب جبال بھی جبل کی جمع ہے اور جمع مکسر ہے، ایسا ہی ہے جی. جی بالکل ایسے ہی. اور جمع مکسر غیر عاقل وہ تو ہوتی ہی مؤنث ہے. تو لہذا یہاں آ گیا وَتَسِيرُ الْجِبَالُ اور پہاڑ چلیں گے سیرا جیسا کہ چلنے کا حق ہے. اب جناب چلنے کا حق کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ زمین پر چلنا وہ چلنے کا حق ہے. ابھی آپ نے پڑھا کہ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ جی کہ وہ روئی کے گالوں کی طرح، رنگین روئی کے گالوں کی طرح اوپر اڑ رہے ہوں گے، وہ بھی چلنا ہے. ٹھیک ہے جی. جی. اب یہاں تک میرے ساتھ کریں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت زیادہ رحم کرنے والا اور انتہائی مہربان ہے. جی اللہ کے نام کے ساتھ جو انتہائی رحم کرنے والا اور بہت مہربان ہے. جی میں پروفیسر صاحب سے یہ کہوں گا کہ انہوں نے ترجمہ کرنا ہے تو وہی الفاظ اپنے ذہن میں رکھیں جو ابھی ہم کریں گے. جی انشاءاللہ بھرپور کوشش ہوگی. وَالطُّورِ ترجمہ کریں جی. جی کوہ طور کی قسم. کوہ طور کی قسم. چلو جی کوہ طور کی قسم. ٹھیک ہے کوہ طور کی قسم. والکتاب مستور اور کتاب کی قسم جو لکھی گئی. کتاب کی قسم جو لکھی ہوئی ہے. جو لکھی ہوئی ہے کہاں؟ فی رق منشور جو پھیلائے ہوئے کاغذ پر ہے. پتلے کاغذ پر جو کہ پھیلایا ہوا ہے. جی ٹھیک ہے. پتلے کاغذ پر جو کہ منشور پھیلایا گیا ہے. پتلے کاغذ پر جو کہ پھیلایا گیا ہے. جی میں بعد میں اس رق کو ایک اور بھی طریقے سے یاد رکھنے کی آپ کو بتاؤں گا چیز. والبیت المعمور اور اس گھر کی قسم جو آباد کیے ہوا. جی اور اس گھر کی قسم، ویسے تو واو قسم پہلا ہی ہے لفظ قسم والا، تو وہاں وہ ہے کہ اور اس گھر کی قسم ہو سکتا ہے ترجمہ المعمور جو آباد کیا گیا ہے. ترجمہ کریں گے اور اس گھر کی قسم جو آباد کیا گیا ہے. والسقف المرفوع جی اور چھت کی قسم جو اونچی کی گئی ہے. جی اس ساتھ لگائیے گا اس وجہ سے کہ الف لام جو ہے اس کی وجہ سے وہ اس یہ جب ساتھ لگائیں گے تو وہ معرفہ کا ترجمہ ہماری زبان میں ہو جائے گا. تو والسقف المرفوع کا ترجمہ کریں اور اس چھت کی قسم جو اونچی کی گئی ہے. اونچی کی گئی ہے یا اونچی اٹھائی گئی ہے. ٹھیک ہے اونچی کی گئی ہے. والبحر المسجور اور سمندر کی قسم جو لبالب بھرا گیا ہے. اور سمندروں کی قسم بھی بے شک آپ کہتے ہیں. ویسے تو یہ ہے کہ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جتنے بھی سمندر ہیں یہ سارے کے سارے نیچے سے ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. جی 7 سمندر کہتے ہیں نا ہم، یہ سب ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں تو وہ البحر. جی اور سمندر کی قسم جو کہ لبالب
جی ترجمہ بھرا گیا ہے، بھرا گیا بھرا ہوا ہے، بھرا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہے کس بات پر؟ ان عذاب ربک، بے بے شک شک تیرے تیرے رب کا عذاب بے شک تیرے رب کا عذاب لواقع، یقیناً یقیناً واقع ہونے والا ہے۔ واقع ہونے والا یقیناً واقع ہونے والا ہے، اور پھر ایسا واقع ہونے والا ہے ما لہو، اس کے نہیں ہے لیے اس کے نہیں لیے ہے کوئی نہیں نہیں ہوگا اس کے لیے من دافع، کوئی کوئی ہٹانے بھی والا۔ ہٹانے والا کوئی ہٹانے والا۔ جی، یوم تمور السماء مورا، جس اس دن جس دن آسمان لرزے گا جیسا کہ لرزنے کا حق ہے۔ جس دن آسمان لرزے گا، ویسے تو ترجمہ ماورا کا ترجمہ آپ دیکھیں گے تو جیسا لرزنے کا حق ہے یہ ممکن ہے نہ ہو، لیکن ہم نے پڑھا ہوا ہے تو اسی طریقے سے بنتا ہے، ترجمہ ہوا ہوگا اس کا جس دن آسمان لرزے گا، بہت زیادہ لرزنا۔ تو اچھا ترجمہ جو ہم نے پڑھا ہوا ہے وہ ذہن میں بیٹھا بھی ہوا ہے، تو ہم اسی وزن پہ کریں گے کہ جس دن آسمان لرزے گا جیسا کہ لرزنے کا حق ہے۔ حق ہے وَتُسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا، اور پہاڑ چلیں گے پہاڑ جیسا چلیں کہ گے چلنے کا جیسا کہ ہے چلنے کا حق ہے۔ جی، وَتَسِيرُ اور الْجِبَالُ، پہاڑ چلیں گے جیسا کہ چلنے کا حق ہے۔ جی پروفیسر بسم اللہ بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والطور، اور طور پہاڑ کی قسم، و کتابن اور اس کتاب کی مستور کے جس میں لکھا ہوا ہے، فی جو رقم لکھی گئی ہے، لکھی گئی ہے جی، جی فی رقم منشور، اوراق کی کہ جو پھیلائے گئے ہیں، والبیت المعمور، اور آباد گھر کے، یوں کر لے کہ اس گھر کی کہ جو آباد کیا گیا ہے، جی یہی کہا تھا اس کا بات کی۔ جی والسقف مرفوع، اور اس چھت کی کہ جسے بلند کیا گیا ہے، والبیت المسجور، اور اس گھر کی والبحر جو آباد کیا گیا ہے، نہیں سوری، والبحر المسجور ہے، آپ ذرا دیکھیے والبحر جی۔ کی، والبحر المسجور، اور اس سمندر کی کہ جو بھرا ہوا ہے، ان عذاب ربک، جو بھرا گیا ہے، لبالب بھرا گیا ہے، جی۔ ان عذاب ربک لواقع، یقیناً تیرے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے، مالہ من دافع، اور اس عذاب کو کوئی دور کرنے والا نہیں، یوم تمور السماء مورا، جس دن آسمان لرزنے لگے گا جیسا کہ لرزنے کا حق ہے، وتصیر الجبال سیرا، اور پہاڑ چلیں گے جیسا کہ چلنے کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے جی آپ کو۔ آپ ساتھی آگے پڑھنا چاہ رہے ہیں، جی ایسے ہی ہے؟ جی سر، ٹائم ہے ابھی۔ جی آگے جی تو ٹائم بھی انشاءاللہ۔ ہے۔ جی مسجور کو میں نے تھوڑا سا ایکسپلین کرنا تھا بس۔ جی کریں سر جی۔ جی ایکسپلین یہ ہے کہ یہ سائنٹیفک مطلب آیت بنتی ہے، یہاں ہونا یہ ہے کہ سمندروں کے اندر اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہو تو کون سی 3 صورتیں پڑھو؟ سورہ سورۃ واقعہ، انفطار، نہیں اگر دیکھیں جو چیز ہے پتہ ہو پکا ہے تو پھر ٹھیک، ورنہ میں تو آپ کو اس لیے کہتا ہوں کہ یہ یاد کرانے کا اچھا طریقہ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ سوال پھینک دیا جائے، آدمی کہے کہ نہیں تو پھر اس کو یاد رہتا ہے غلطی سے۔ سورہ الانفطار اور انشقاق اور سورۃ التکویر، یہ 30ویں پارے میں ہے، جی۔ تو قیامت کا منظر وہاں بھی ہے، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ۔ جی اب یہ ہے کہ پانی ہے تو پانی کے اندر آگ کیسے لگے گی؟ جیسے مسجور کا ہم نے ترجمہ کیا کہ اس کا ترجمہ لکھا ہے کہ آگ لگائے گئے سمندروں کی قسم، یہ ترجمہ بنتا ہے۔
وہ کہتے ہیں سائنسدان کے جو اپنا ہے پانی یہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے. وہ کون جی سے دو ہے بہن جمال آئٹم؟ ہائیڈروجن اور ہائیڈروجن اور آکسیجن. ویری گڈ. اب ہائیڈروجن خود جلتی ہے، کیوں جی؟ جی فیول ہے جی، H2O ہائیڈروجن فیول. اور آکسیجن کیا کرتی ہے؟ جلاتی ہے. آکسیجن اس سے جلاتی ہے. جلاتی ہے. ہاں، اس کو جلنے میں مدد دیتی ہے. جی. اب حیران کن صورتحال ہے کہ اللہ نے ایک جلانے والے کو اور ایک جلنے والے کو اکٹھا کر کے ہمارے لیے پانی بنا دیا، جو اتنا اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، کہ ہم نے ہر ایک چیز کو پانی کے ساتھ زندہ بنایا. کیوں جی؟ جی جی تو یہ ایک نقطہ تھا جو میرے ذہن میں فوری طور پر آیا. میں نے کہا کہ بھئی وہ جو دو چیزیں ہیں وہ بھی ساتھ ہو جائیں تو شاید کوئی بندہ سمجھے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو الفاظ استعمال کیے ہیں یہ بذات خود معجزہ ہے سارا. جی جی اب تو وہ اب ہائیڈروجن والے جو انجنز ہیں وہ اس پہ بھی کام ہو رہا ہے بڑی تیزی سے، پانی جی کے ساتھ جو بالکل ہو چلنے والے. رہا ہے. یہ ہوا بھی تھا، ویسے تو یہ ہے کہ درمیان میں ریکارڈنگ ہو رہی ہے، لیکن ایک دفعہ افواہ پھیلی تھی اور وہ کہتے ہیں ویسے سچ بھی ہے کہ ایک بندے نے کہا تھا جی ہم گاڑی پانی سے چلائیں گے. یہ آپ جی لوگوں نے سنی تھی یہ؟ ہاں جی 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 سر. بالکل جی جی ابھی بھی ہے، ہائیڈروجن ابھی بام بھی بھی ہے. ہے. جی. تو وہ یہی تھا کہ سپلیٹ کر کے ایک کو طاقت بنا دیا، فیول بنا دیا، اور دوسری اس کو ہوا دے اپنا مدد دے رہی تھی. جی آگے چلتے ہیں جی. فویل یومئذ للمکذبین. اب اوپر ہیں دو چیزیں جو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، اس کا ایک نام ہے آخرت، اور اس کی دو نشانیاں اللہ صاحب نے بتائیں کہ آسمان جو ہے وہ لرز جائے گا جیسا کہ لرزنے کا حق ہے، اور پہاڑ چلنے لگیں گے یا جیسے کہ چلنے کا حق ہے. تو یہ بھی ساری چیزیں ایسی ہیں کیا کہ ان کے اندر ایک کشش ہے، کشش ثقل ہے، اور وہ اتنی ایکول ہے کہ ہر چیز اپنے اپنی جگہ پر ٹھہری ہوئی ہے. کیوں جی؟ ایسے ہی ہے نا. جی 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 گریویٹیشنل پول جس کو کہتے ہیں وہ اپنے اپنی جگہ پر ٹھہری ہوئی ہے اور اپنے اپنی جگہ پر وہ قائم ہیں. اگر صرف یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کیا ہے وہ ہمیں پتہ نہیں، لیکن جو دماغ کہتے ہیں، اس لیے سائنس کو درمیان میں لا رہے ہیں کہ لوگ اس سے سمجھتے ہیں زیادہ، ورنہ ایمان کی حالت یہ ہے کہ جو اللہ نے کہا ویسے ہی مان لیا جائے. جی اب گریویٹیشنل پول کو صرف کینچی سے کاٹ دیں، کیوں جی؟ جی کیا ہوگا؟ ہر چیز اڑنے لگے گی. ہر چیز اڑنے کیا لگے گی، ہر چیز دوسری کے ساتھ ایسی ٹکر ٹکرائے کھائے گی کہ ریزہ ریزہ سب کچھ ہو جائے گا. کیوں جی؟ بالکل بالکل. جی یہ فیصلہ سائنس کہتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بھی جو آخرت کو نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ نے یہ سارا کارخانہ اس لیے بنایا ہے اور فائدہ دیا لوگوں کو کہ اس کو تھوڑی دیر کے لیے استعمال کرو، پھر میں نے آپ سے جواب لینا ہے اس کا، جو جیسے ہی ہے نا. جی جی سر. اور آخرت کے وقت حساب ہوگا، اور اس میں یہ ہے کہ جنہوں نے اس کو نہیں مانا، جن کا ایمان نہیں تھا، ان کے لیے عذاب قیامت، اور جنہوں نے مانا ان کے لیے اجر قیامت. یہ آ گیا جی. تو اللہ تعالیٰ پہلی بات بتا رہا ہے فویل یومئذ للمکذبین. تو وائل کا ترجمہ پڑا ہوا ہے تو ہلاکت ہے. ہلاکت ہے اس دن. یومئذ اس دن. اس دن تو ہوگی بھی کر سکتے ہیں، ہلاکت ہوگی اس دن. للمکذبین، جھٹلانے والوں کے لیے. جھٹلانے والوں کے لیے. جی، جو قرآن کو جھٹلاتے ہیں، رسالت کو جھٹلاتے ہیں، آخرت کو جھٹلاتے ہیں، یا جن پر ایمان 6 اشیاء ہیں ان کو جھٹلاتے ہیں، تو ان کے لیے ہلاکت ہے. اور ویل وہ وادی بھی ہے کہ جس سے کہتے ہیں کہ جہنم بھی پناہ مانگتا ہے، اتنی سخت گرم ہے. جی. الذین هم فی خوض یلعبون.
اب خود پہلے پڑھا ہوا ہے، اگر نہیں پڑھا ہوا تو ابھی یقود خود کا مطلب ہوتا ہے بےہودہ بات چیت میں مشغول ہونا. جی جی ہونا یقود سے فعل نہ وجلال سمجھیے گا، مصدر بنتا ہے. مشغول ہونا مصدر بنتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیوں جی؟ جی تو خود تو وہ لوگ جرلانے والے وہ لوگ ہیں جو بےہودہ باتوں میں مشغول ہیں. خاؤدن بےہودہ باتوں میں، بلکہ بےہودہ باتوں میں مشغول خود کے اندر بھی ہے. اگر نہیں ہوگا تو بےہودہ باتوں میں مشغول یلعبون کھیلتے ہیں. کھیل رہے ہیں. جی کھیلتے ہیں، کھیل رہے جی ہیں، دنیا کے اندر کھیلتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں تک آیت کرتے ہیں انشاءاللہ. تو الذین ہم پہ میرے ساتھ پڑھیں جی. فویل یومئذ للمکذبین کا ترجمہ کریں. تو تو ہلاکت ہلاکت ہوگی ہے اس اس دن دن جھٹلانے والوں کے لیے. ہلاکت ہے اس دن جٹلانے والوں کے لیے. الذین ہم فی خوض یلعبون، جھٹلانے آنے والے وہ والے وہ لوگ لوگ ہیں جو ہیں جو جو بےہودہ باتوں میں بےہودہ باتوں کھیل میں بےہودہ رہے ہیں. باتوں میں مشغول کھیلتے ہیں. جی جو جھٹلانے والے وہ لوگ ہیں جو بےہودہ باتوں میں مشغول یلعبون کھیلتے ہیں. اب جناب وقت ہے والعصر، اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی ہے، اور یہ زمانہ ہی ہمارے پاس پیسے ہیں. اس کے اندر اگر ہم بےہودہ باتوں کے اندر اور کھیل تماشے کے اندر وقت صرف کر دیں گے تو پھر بھائیو یہ لوگ، اور اگر اللہ پر ایمان ہے اور اپنے وقت کو صحیح طریقے سے استعمال کر رہے ہیں تو پھر ان کی تصویر اللہ تعالیٰ آگے دے رہا ہے. کیسر بھائی آپ ذرا شروع سے کیجیے. بسم اللہ بسم الرحمن اللہ کو بھی الرحیم. ترجمہ کیجیے گا. جی جی. اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت زیادہ رحم کرنے والا اور انتہائی مہربان ہے. والطور اور کوہ طور کی قسم، وکتاب مستور اور اس کتاب کی قسم جو لکھی گئی ہے، فی رق منشور پتلے کاغذ میں لکھی گئی، پھیلائی ہوئی. پگلے کاغذ میں جو کھلا ہوا ہے یا کھولا گیا ہے. جی پتلے کاغذ میں جو کہ کھولا گیا ہے. والبیت المعمور اور اس گھر کی قسم جو آباد کیا گیا ہے. والسقف المرفوع اور اس چھت کی قسم جو بلند کی گئی ہے یا اونچی کی گئی ہے. والبحر المسجور اور اس سمندر کی قسم جو لبالب بھرا گیا ہے. ان عذاب ربک لواقع، بے شک تیرے رب کا عذاب یقیناً واقع ہونے والا ہے. ما لہ من دافع، نہیں ہوگا اس کے لیے کوئی دور کرنے والا یا ہٹانے والا. ہٹانے یوم والا. تمور، جی یوم تمور السماء مورا، جس دن آسمان لرزنے لگے گا جیسا کہ لرزنے کا حق ہے. وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا اور پہاڑ چلنے لگیں گے جیسا کہ چلنے کا حق ہے. فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تو ہلاکت ہوگی اس دن ان جھٹلانے والوں کے لیے. الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ، جھٹلانے والے وہ لوگ ہیں جو بےہودہ باتوں میں مشغول کھیل رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، یہاں تک ہوا. تو میں نے وہ جو ابھی بتایا تھا نا کہ رق یہ لفظ نیا تھا، تو تجوید کے اندر ایک الفاظ آتا ہے ترقیق اور تفخیم. اب یہ مشکل لفظ ہے، میں اور ہونا اینڈ جو ہے اسی جگہ پہ جی ہو رہا ہے. جی جی مطلب ترقیق کہ وہ پتلے کو کہتے ترقیق ہیں. وہ ہوتا ہے کہ جو جن الفاظ کو پتلا کرنا ہوتا ہے. مثلا ایک ہے کاف، کاف کشش والا، اور ایک ہے جی قوف دو نقطوں والا. انہی کو جی ایک تفخیم کریں گے تو منہ کے اندر ہوا بھر کے تو قوف کہیں گے، اور ترکیب کریں گے تو کاف کہیں گے. یکتبون جی. اور دوسرا قاف جو ہے اس کے اوپر کلکلا آتا ہے. بہرحال اس قسم کے جو الفاظ ہیں وہ بھی موٹے اور